نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه المبين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم معظم سامعین عظام، باوقار مقتدیان کرام، گزشتہ جمعے میں مدارس اسلامیت کی اہمیت کو، علماء دیوبند کی خدمات کو، ان کے فضائل کو کسی قدر بیان کیا گیا تھا۔ آج اپنے اس مضمون کو مکمل طور پر بیان کر کے سمیٹ لیا جائے گا، اور پھر آئندہ جمعے سے کسی نئے بیان کی، کسی نئے عنوان کی تیاری کی جائے گی اور آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کیا جائے گا۔ آپ بھی قابل مبارک بات ہیں کہ آپ باتوں کو بغور سنتے ہیں، محنت کو سراہتے ہیں۔ جو تیاری آپ حضرات کے لیے کی جاتی ہے، جو محنت کر کے ایک مضمون مرتب کیا جاتا ہے، اس کو ایک خاکہ اور جامہ پہنایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بآسانی اس کو بیان کیا جا سکے۔ الحمدللہ آپ بغور اس کو سنتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں۔ بہرحال آج آخری بات ان مدارس اسلامیہ کے بارے میں کر کے اپنی بات کو سمیٹ کر آئندہ کسی دوسرے مضمون کی تیاری میں لگ جاؤں گا۔ جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، یہ مدارس اسلامیہ امت مسلمہ کے لیے حیات کی ایک شرط ہے۔ اسی سے امت مسلمہ کے لیے مدارس اسلامیہ حیات کی ایک شرط ہے، اور امت مسلمہ کے شرائط حیات اور شرائط بقا میں سے ہے۔ اسی سے اس امت کی بقا اور تسلسل بحیثیت امت ہدایت کے باقی رہے گا، جس کا علم سے رشتہ کبھی توڑا نہیں جا سکتا، اور اگر توڑا جائے تو رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، اور اگر توڑا جائے تو پھر یہ امت کشی ہوگی، امت اسلام کشی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے دوسرے ممال کا، دوسرے ممالک کا، اور دوسرے تمدنوں کا، اور دوسرے تمدنی مرکزوں کا، تو یہ مدارس اسلامیہ شفا خانے ہیں ان ملکوں کے لیے بھی۔ اگر غور کیا جائے، توجہ چاہتا ہوں، بات ذرا سمجھ میں آنے والی ہے کہ ان مدارس اسلامیہ کا قیام، ان مدارس اسلامیہ کا وجود ان میڈیکل کالج سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ میڈیکل کالج جہاں پر بیمار انسانوں کا علاج کیا جاتا ہے، جہاں بالکل لبے دم اور جاں بلم مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، ہمیں اور کسی کو بھی ان کی افادیت سے، ان کی اہمیت سے، ان کی ضرورت سے انکار نہیں ہے۔ ان کی اہمیت کو، ان کی افادیت کو، ان میڈیکل کالجوں کی ضرورت کو ہم سب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں،
ان کی اہمیت، ان کی حفاظت مسلم شدہ ہے، طے شدہ ہے، اس کو سب مانتے ہیں۔ اگر غیر حیات فانی اور آخرت اور انسان کی ہدایت و ضلالت کا مسئلہ سامنے لایا جائے اور حیات بھی نافع، حیات بھی حیات بخش جس کو حقیقی معنی میں حیات اور زندگی کہا جاتا ہے، اور علم بھی نافع دوسروں کو نفع پہنچانے والا، تو پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ان مدارس اسلامیہ کا قیام، ان مدارس اسلامیہ کا وجود ان میڈیکل کالجز سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ میڈیکل کالجوں میں جسم کا علاج کیا جاتا ہے، جسم کے کسی عضو کا علاج کیا جاتا ہے، کسی انسانی جسم کے کسی ٹکڑے پر ریسرچ اور تحقیق کی جاتی ہے اور بیماریوں کا انکشافات کیا جاتا ہے، مختلف مشینوں کے ذریعے، مختلف آلات کے ذریعے، جس میں انسانی پر تحقیقات اور ریسرچ کر کے مختلف بیماریوں کو پتہ چلایا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سب جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اس کا کسی نے آج تک انکار نہیں کیا ہے، یہ زندگی عارضی ہے، زندگی کی بیماریاں عارضی ہیں، اور اس زندگی کا انجام سب کو معلوم ہے کہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ بات بالکل طے شدہ ہے اور مانتے ہیں۔ اور جہاں تک ان مدارس اسلامیہ کا تعلق ہے، یہ مدارس اسلامیہ ایسے شفا خانے ہیں جہاں سے حیات ابدی کا تحفہ ملتا ہے اور جہاں سے اخروی حیات کی نعمت ملتی ہے۔ انسان کا خدا سے ربط قائم ہوتا ہے، مخلوق کا ربط خالق سے قائم ہوتا ہے، مرزوق کا ربط رازق سے قائم ہوتا ہے، اور مجبور کا ربط قادر مطلق سے قائم ہوتا ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ ان مدارس اسلامیہ کے ذریعے انسان بامعانی بنتا ہے اور ایک زندگی کی ضرورت ثابت ہوتا ہے۔ بات غور کرنے کی ہے، اگر انصاف ہو، سلامت فکر ہو اور حکومت تعصبات سے پاک ہو، حقائق کو سمجھنے والی ہو، تو خود حکومت ان مدارس اسلامیہ کو قائم کرنے کے لیے انتظامات اس کو کرنے چاہیے، بلکہ اس کے لیے اس کو ضد کرنی چاہیے، اس کے لیے احکامات جاری کرنے چاہیے۔ ہمارے ملک ہو یا کسی دوسرے ملک میں یا امریکہ اور یورپ کے کسی بھی ملک میں اگر یہ حقیقت پسندی پیدا ہو جائے اور وہ انسان کے آغاز و انجام پر نظر رکھے اور آسمانی تعلیمات پر، آسمانی کتابوں سے وہ کسی قدر واقفیت رکھے اور کم سے کم وہ سمجھے کہ یہ حیات فانی ہے، یہ کتنے ہی سال کی ہو جائے، 100 برس کی یا اس سے بھی زائد کی، لیکن پھر اس کا انجام کیا ہے؟ فنا ہے، یہ انجام ہے اس زندگی کا، یہ آخرکار فنا ہو کر رہنے والی ہے اور دوسروں کے عقائد کے مطابق یا پھر آگ میں جل جانا ہوگا حیات کے فنا ہونے کے بعد، یا مٹی میں چھپ جانا ہوگا۔ الگ الگ مذاہب کے ماننے والے الگ الگ عقیدے رکھتے ہیں، لیکن اگر اس حقیقت پر بھی، صرف اس حقیقت پر کہ اس زندگی کا انجام، آخری انجام فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے، اگر اس حقیقت پر نظر ہو، تب بھی ان مدارس اسلامیہ کو جہاں سے شفائے حقیقی کا پیغام ملتا ہے، جہاں سے شفائے کلی کا پیغام ملتا ہے، اور جہاں سے زہر کا تریاق ملتا ہے، اور جہاں سے زندگی میں معنویت پیدا ہوتی ہے، اور جہاں سے زندگی میں افادیت پیدا ہوتی ہے، جہاں سے زندگی میں ارتقاء پیدا ہوتا ہے، اور جہاں سے زندگی میں انصاف پیدا ہوتا ہے، اور جہاں سے زندگی میں انسان دوستی پیدا ہوتی ہے، تو وہ ان کی سرپرستی کرے اور خود ان کو قائم کرے اور دوسروں سے قائم کروائے، اور جو ان کو بری نگاہوں سے دیکھے حکومت اس کی دشمن بن جائے، کہ ان مدارس کا قیام ضروری ہے۔ اور آگے چلیے، اب اگر ہمارے ان ہندو بھائیوں میں، ہمارے ان ہمسایہ گان میں، ہمارے ان وطنی بھائیوں میں یہ حقیقت پسندی پیدا ہو جائے کہ یہ مدارس ایسے کارخانے ہیں، ایسے شفا خانے ہیں جہاں اللہ رب العزت سے ڈرنا سکھایا جاتا ہے، خدا وحدہ لا شریک لہ کی معرفت بتائی جاتی ہے، اور جہاں سے انسان کا درجہ بیان کیا جاتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کا درجہ کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے،
اللہ رب العزت نے تمہیں کس خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے, بنایا ہے, سنوارا ہے اور تمہاری تمام تر ضروریات کو بیان کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی تفسیر کو جہاں مکمل طور پر واضح کیا جاتا ہے اور جہاں سے ناانصافی کو اور ایذا رسانی کو, تکلیف پہنچانے کو, نفس پرستی کو برا ہے یہ بیان کیا جاتا ہے, یہ تمام چیزیں بری ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے, اس کی مذمت بیان کی جاتی ہے اور جہاں سے اخلاق سیئہ کو روکا جاتا ہے. تو وہ ان کی ایسی قدر کرتے کہ ان شفا خانوں اور میڈیکل کالجوں سے زیادہ ضروری سمجھتے. یہ تمام بات ملک ہندوستان کے چوٹی کے علماء کی نقل کر رہا ہوں, ایسے علماء جو اپنے علم میں اپنی مثال آپ ہیں. دور اور زمانے آتے رہیں گے, گزرتے رہیں گے, لیکن اس دنیا میں علم کے ماہر علم بھی باقی رہیں گے. آج بھی ایک سے ایک چوٹی کے عالم دنیا میں موجود ہیں, ہمارے آس پاس بھی موجود ہیں. وہ راتوں کو بڑی محنت سے حالات پر بھی نظر رکھتے ہیں, کتاب پر بھی نظر ہوتی ہے, انتک کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو تھکا کر چور کر دیتے ہیں. بہرحال میں کہہ رہا تھا اگر یہ اتنی حقیقت پسندی پیدا ہو جائے تو وہ ان میڈیکل کالجوں سے زیادہ اور شفا خانوں سے زیادہ اس کو اہمیت دے. مگر افسوس ہے اس پر جو فطری حقائق ہیں, جو ابدی حقائق ہیں, عمومی حقائق ہیں اور جو آفاقی حقائق ہیں ان پر پردے پڑ گئے ہیں. زمان و مکان کی تنگیوں کے, زمان و مکان کے اثرات کے اور باہر کے خدا ناشناس ملکوں کی تہذیب کے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملک خود بھی زوال کی طرف جا رہے ہیں. جو لوگ وہاں جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں اور جو لوگ وہاں کے حالات پڑھتے ہیں, یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس وقت فنڈامنٹلزم کے خلاف اور مسلمانوں کے دینی جذبات کو سرد کرنے کے لیے, اس میں اس کا بھی دخل ہے, احساس کمتری کا بھی دخل ہے اور اس بات کا خطرہ ہے کہ امریکہ, یورپ اور مغرب زوال کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک بات اور ہے, اس کا بھی امکان ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے اور انہوں نے اپنی تشفی کے لیے, اپنی تسلی کے لیے اور کسی قدر قانونی لحاظ سے ان اسلامی ملکوں میں خود یہ تحریک پیدا کی ہے کہ بنیاد پرستی کو ختم کیا جائے. اور افسوس ہے ہمارے ان اسلامی ملکوں کے حکمرانوں نے اور باہر کے حکمرانوں نے اس کو قبول کر لیا. اس وقت اگر انہیں کوئی چیز بچا سکتی ہے, کوئی چیز ایسی ہے جو ان کا دفاع کر سکتی ہے تو یہی علم نافع ہے اور آسمان سے اترا علم ہے جو اس سے وابستہ ہے. چنانچہ اگر یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہو جائے, ان پر یہ حقیقت کھل جائے تو وہ ان مدارس کو بہت ممکن ہے, اور یہ بات کوئی دشوار نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, محال نہیں, بہت ممکن ہے کہ وہ ان مدارس کو بہت سے مدارس کی انتظامیہ کمیٹیوں اور ان کے سرپرستوں, ان کے رہنماؤں سے زیادہ اہمیت دے اور ان کی حفاظت کرے. اور جو آگ بجھانے والی مشینیں اور آلات ہوتے ہیں, جو انجن ہوتے ہیں اور جو وہاں کے مرکز ہوتے ہیں, ان سے زیادہ ان مدارس کی اہمیت سمجھے. کیونکہ نفس حوث کی آگ کو, نفس پرستی کی آگ کو اور دولت پرستی کی آگ کو جو آخری چیز ہے یہ مدارس اسلامیہ بجھانے والے ہیں. تو وہ سمجھے کہ ان انجنوں سے زیادہ ان دوسرے انجنوں مدارس اسلامیہ کی ضرورت ہے. اور ایک بات امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے, یہ بات امت مسلمہ کے نقطۂ نظر سے اور امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے, امت مسلمہ کا ربط بیان کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے ملک کی آبادی کا جہاں تک تعلق ہے اس کا ان مدارس اسلامیہ کے بارے میں جو نقطۂ نظر ہونا چاہیے, جو تاثر ہونا چاہیے, جو فیصلہ ہونا چاہیے, اس کو سامنے رکھ کر دنیا بھر کے علماء نے یہ بات کہی ہے اور کہتے رہتے ہیں, لکھا ہے اور لکھتے رہیں گے کہ مدارس صرف مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ ملک کے لیے ضروری ہے, وہاں کی آبادی کے لیے ضروری ہے اور وہاں کے مستقبل کے لیے ضروری ہے. اگر وہ اپنے یہاں آدمیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آدمی کس طرح رہے, وہ بھیڑیا نہ بن جائے, وہ جانور نہ بن جائے, وہ انسان سے ہٹ کر کسی اور راہ پر نہ چل پڑے, تو وہاں ضرورت ہے اس طرح کے مراکز قائم کرنے کی. یہ الگ بات ہے آپ ان کو مدارس کا نام دیں یا ان کو کسی اور چیز کا نام دے یا ان کا نام کسی اور زبان میں رکھ لے, اس سے بحث نہیں ہے.
آج بھی ملک ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے بہت سے دانشوروں نے ایسے مراکز قائم کیے ہیں جہاں پر قرآن و حدیث کو اور دوسری چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ کیرلا کا خطہ بڑا علم والا خطہ ہے، وہاں کے 99% آبادی پڑھتی ہے، لکھتی ہے۔ میرے ساتھی مولانا محمد راحل صاحب دارالعلوم سے ہم ساتھ پڑھے ہیں، اور عربی بڑی کمال کی ہے میرے ساتھی کی۔ وہ کیرلا میں 1 سال امامت کر کے آئے ہیں، اور وہاں انہوں نے مجھے بتلایا، فون پر بات ہوتی تھی کہ ایک روز میں اور میرے ایک مقتدی ہم دونوں ٹہلنے کے لیے باہر نکلے، اور بات کرتے کرتے قرآن کریم کی ایک آیت پر پہنچے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بتلائیے اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کے لفظ کے معنی کیا ہے اور کون سی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے، وہ میرے ساتھی بتلاتے ہیں کہ شکل و صورت سے نہیں لگتے تھے، داڑھی تو رکھی تھی لیکن شکل و صورت سے نہیں لگتے تھے کہ یہ عالم بھی ہو سکتے ہیں، یہ دوسری کسی کاروبار میں اس طرح لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں قرآن و حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں، تجارت کے مسائل کو جانتے ہیں، وہاں انہیں پتا ہے کہ زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ تو وہ بتلا رہے تھے، انہوں نے برجستہ جواب دیا۔ مولانا محمد راحل کہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا اس لفظ کی تفسیر اور اس لفظ کے معنی فلاں کتاب جلالین شریف میں یہ لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا، ایک ایسا آدمی جو اپنے کاروبار سے مستقل جڑا ہوا ہے، وہ کسی مسجد کا امام بھی نہیں ہے، وہ کسی مدرسے کا ٹیچر اور استاد بھی نہیں ہے، وہ کسی مدرسے میں اس نے باقاعدہ کوئی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھتا بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، وہ نماز فجر کے بعد اپنا معمول سمجھتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کو سیکھنا ان کا معمول ہے، قرآن کریم کے معنی کو یاد کرنا ان کا معمول ہے۔ وہاں کا بچہ عصری علوم سے بھی، دینی علوم سے بھی واقفیت رکھتا ہے، برجستہ وہ انگریزی بھی بولتا ہے تو برجستہ وہ عربی زبان پر قادر بھی ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہاں کہاں سے پیدا ہوئی؟ انہی ماں باپوں نے ان کو آگے چلایا ہے۔ جب ماں باپ اس مقام پر ہوں گے کہ وہ عصری علوم پر بھی فوقیت رکھتے ہوں گے اور علم دین کے بھی ماہر ہوں گے تو خود بخود آٹومیٹک بچوں میں وہ چیزیں منتقل ہو جائیں گی۔ ہمارے موجودہ ساتھیوں میں ایک ساتھی ہے مولانا تسلیم ندوی، ابھی لونی کے اندر لڑکیوں کا مدرسہ چلاتے ہیں، بڑے اعلیٰ ماہر، عربی کے بڑے کمال کے ہیں، ان کے چھوٹے سے ننھے بچے ہیں، تو وہ عربی میں بات کرتے ہیں اپنے والد محترم سے، برجستہ بولتے ہیں۔ وہ اگر پانی ان کو چاہیے وہ اپنے ابو سے عربی میں مانگتے ہیں، ان کو گلاس چاہیے عربی میں مانگتے ہیں، ان کو کھانا چاہیے عربی میں مانگتے ہیں، کپڑے چاہیے عربی میں مانگتے ہیں، ان کو پخانہ اور پیشاب کی حاجت ہوتی ہے عربی میں اپنے والد محترم سے کہتے ہیں۔ ابھی وہ اتنے سے پودے ہیں، آپ دیکھیے گا لونی میں ہی موجود ہے مولانا تسلیم صاحب، اور لونی میں مدرسہ چلاتے ہیں اور بڑے محنتی آدمی ہیں، کتابوں میں ہی لگے رہتے ہیں، ان کا لباس بہت سادہ ہوتا ہے، ان کا ملنا جلنا بہت سادہ ہے۔ ہمیں ایسے ساتھیوں پر فخر ہے اور فخر کرنا چاہیے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم ان پر جار نچھاور کرتے ہیں کہ اگر ایسے عالم موجود رہیں گے تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ علم باقی رہے گا۔ ضرورت اس علم کو باقی رکھنے کے لیے کمال کے عالم ہونے چاہیے، زبردست مہارت ہونی چاہیے۔ یوں تو مدارس اسلامیہ سے فارغ ہونے والے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ نہیں، میری اوقات کیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک اعلان لگا دیا جائے کہ آ جائیے فلاں بڑے ادارے میں تمہیں فلاں کتابیں پڑھانی ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ آج کے موجودہ دور میں فارغ ہونے والے طلباء میں سے 100 میں سے 1000 میں سے 1-2 ہی ملتا ہے جو اس مقام پر پہنچتا ہے، جو اس کو اپنی عربیت کو، اپنی اردو کو اور اپنی دوسری چیزوں کو سنوارتا ہے کہ وہ ایک بڑے مدرسے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھا سکے، ورنہ یوں ہی چل رہا ہے۔ عوام کو کیا پتا کہ کون سا عالم کیسا ہے، عوام کے سامنے تو چند لچھے دار تقریر کرنے سے ان کو اپنا بنایا جا سکتا ہے، لیکن علمی مقام کتنا ہے، وہ عالم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو الحمدللہ مولانا تسلیم صاحب بڑے اچھے عالم ہیں اور ان کے بچے چھوٹے سے عربی بولتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں۔ آنے والے وقت میں چونکہ وہ عربی انگلش سے بھی بڑے ماہر ہیں، آنے والے وقت میں وہ اپنے بچوں کو کیا نہیں سکھائیں گے، وہ وقت کے بڑے عالم بنیں گے
اور असरी उलूम पर भी, दीनी उलूम पर भी पकड़ होगी, वो इसी इल्म नाफे को लेकर आगे बढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो आने वाले वक्त के उम्मत का बेहतरीन सरमाया होंगे ऐसे बच्चे। क्योंकि बचपन में जहाँ 5 साल की उम्र हो, 6 साल की उम्र हो, वहाँ एक बच्चा अरबी जुबान इस तरह बोल रहा हो जिस तरह उसकी मादरी जुबान हुआ करती है, आप अंदाजा लगाइए कि वो आने वाले वक्त में वही बनेंगे जो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की अरबी थी। उम्मीद यही है अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में वो ऐसे आलिम बनेंगे जो मौजूदा दौर में मौलाना नूर आलम खलील अमीनी की अरबी थी कि अरब के उलामा ने उनकी अरबियत का लोहा माना है, अरब के उलामा ने उनको अपना उस्ताद माना है, अरब के उलामा उनके सामने अरबी बोलते हुए झिझकते थे। और मौलाना नूर आलम खलील अमीनी बर्जस्ता कहा करते थे कि अरब के लोग मेरी अरबी जुबान से ताबिरात चुरा लिया करते हैं। अगर कोई अरबी का माहिर हो उससे आप पूछ लीजिए कि दारुल देवबंद से निकलने वाला अल मजल्ला एक रिसाला है जिसके एडिटर थे मौलाना नूर आलम खलील अमीनी, वो कितना आला और कितना अरफा है। और पूरी दुनिया को उन्होंने फलस्तीन से आगाह करवाया कि फलस्तीन में मुसलमानों पर किस तरह जुल्म हो रहा है। अरबी में किताबें लिखी, उर्दू भी इतनी खतरनाक है हजरत की कि आप अगर हल्की फुल्की उर्दू रखते हैं तो पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, आला दर्जे की उर्दू चाहिए। हजरत की किताब है वो कोहकन की बात, ये हजरत के ऊपर लिखी गई है, हजरत ने अपने उस्ताद के ऊपर लिखी है वो कोहकन की बात। इसकी उर्दू पढ़ने के लिए मुझ जैसे तालिब इल्म को ना जाने कितनी बार उसे पढ़ना पड़ा है। इतनी खतरनाक उर्दू है कि अगर हल्का फुल्का हो तो बह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या अल्फाज लिख के कहां से उतर गए हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा दौर में उलमा हैं और आइंदा भी रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि उलमा ऐसे हों जो उलूम व फनून के माहिर हों, जो कुरान और हदीस पर दस्तरस और पकड़ रखते हों, जो बर्दस्ता कुरान और हदीस की हिफाजत करने वाले हों। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अगर वो ऐसे मराकिज अपने यहाँ कायम करेगी, जरूरी नहीं कि उनका नाम मदारिस इस्लामिया रखे, जरूरी नहीं है वो उनका नाम मदारिस रखे, कुछ और रख ले, इदारे रख ले, स्कूल टाइप का नाम रख ले, इंग्लिश में नाम रख ले, लेकिन बहरहाल ऐसे मराकिज होने चाहिए जहां इल्म दीन कुरान और हदीस को पढ़ाया जाता हो। ऐसे मदारिस का क़याम जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए।